السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج جو ہوا ہے وہ صرف ایک آئینی بحران نہیں ہے، یہ ریاست کے توازن طاقت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ نہیں، یہ چیخ ہے، یہ واویلا ہے، یہ عدلیہ کی آخری سانس ہے، اور وجہ 27ویں آئینی ترمیم، وہ ترمیم جس نے پاکستان کی عدلیہ کو ایک لمحے میں مفلوج کر دیا۔ آج کے اپنے اس ویلاگ میں ہم وہ کہیں گے جسے کہنے سے عام میڈیا ڈرتا ہے۔ 27ویں ترمیم پاکستان کے پورے عدالتی ڈھانچے کو بدل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی گئی ہے۔ آئینی معاملات اب سپریم کورٹ نہیں سنے گی، ججز کی تقرری میں ایگزیکٹو کا اثر بڑھا دیا گیا ہے، چیف جسٹس کی طاقت کاٹ دی گئی ہے۔ فیڈریشن کے بڑے جھگڑوں میں پہلی نشست اب آئینی عدالت کو ملے گی، سپریم کورٹ صرف اپیل سنے گی، یعنی سپریم کورٹ اب سپریم نہیں رہی۔ دوستو، دنیا کے جتنے بھی ماہرین قانون ہیں سب کہتے ہیں جو ملک اپنی اعلیٰ عدالت کو کمزور کرے وہ ملک پھر طاقتور ریاست کی کالونیاں بن جاتے ہیں۔ اس ترمیم کے پیچھے سب سے بڑا خوف یہی ہے، عدلیہ آزاد نہیں رہے گی بلکہ ماتحت ہو جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات کا استعفیٰ لکھا ہے، اس میں ایک جملہ دل ہلا دیتا ہے۔ یہ ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے، عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرتی ہے اور ملک کو عشروں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ یہ صرف احتجاج نہیں، یہ چیخ ہے کہ ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے اور وہ اس نئے نظام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سوچئے، ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 انتہائی سینئر جج ایک ہی دن میں استعفیٰ دے دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ریاستی نظام کے ڈھانچے کے گرنے کا اعلان ہے۔ یہ فیصلے دراصل ان قوتوں کے خلاف ہیں جو عدلیہ کی آزادی سے خائف ہیں، فیصلے اپنی مرضی کے چاہتی ہیں، آئینی تشریح اپنا ہتھیار بنانا چاہتی ہیں، سیاسی انجینئرنگ کو آسان بنانا چاہتی ہیں۔ 27ویں ترمیم کے بعد پہلا اثر یہی آئے گا کہ سیاسی مقدمات اب جج نہیں کوئی اور کرے گا۔ سوچیں، پاناما جیسے کیس، آرٹیکل 184(3) کی درخواستیں، حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان تنازعات، صوبوں کے اختیارات کے جھگڑے، سب آئینی عدالت کو چلے جائیں گے۔ اور اس آئینی عدالت میں تقرری کا اختیار کس کے پاس؟ یہی بنیادی خوف ہے۔ فیصلہ قانون نہیں کرے گا، طاقت کرے گی۔ یہ استعفے سیاسی ہلچل مچا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی جمہوری روح خطرے میں ہے، آئین کی بالادستی کمزور پڑ گئی ہے، حکمران اپنی پسند کا عدالتی ڈھانچہ بنا رہے ہیں، سیاسی انجینئرنگ اب کھل کر ہو سکے گی، انصاف کا نظام مرضی سے چلایا جا سکے گا۔ اس کے بعد اپوزیشن سڑکوں پر آئے گی، بار کونسلیں ہڑتال کریں گی، عالمی میڈیا اسے جوڈیشل کو کہے گا، سپریم کورٹ اندرونی تقسیم کا شکار ہوگی، پاکستان میں آئینی بحران مزید گہرا ہوگا۔ ذرا سوچیں، جب عدالتیں آزاد نہ ہو تو عام شہری کیسے انصاف لے گا؟ طاقتور لوگوں پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ غیر قانونی گرفتاریوں کو کون روکے گا؟ میڈیا پر پابندیوں کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ گمشدگیوں اور بنیادی حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ عدلیہ آزاد نہ ہو تو ملک صرف طاقت کے اشاروں پر چلتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، فائنینشل ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، گارڈین سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، پاکستان ہیز کرپلڈ اٹس سپریم کورٹ، دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی، اور عالمی میڈیا اسے جوڈیشل میلٹ ڈاؤن، کولیپس آف رول آف لا اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، اتھارٹیرین شفٹ جیسے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی عالمی ساکھ کو بہت نقصان دے گا۔ یہ استعفے کوئی معمولی بات نہیں، اس کے بعد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں: سپریم کورٹ میں مزید استعفے، اور اگر اور جج کھڑے ہو گئے تو پورا عدالتی ڈھانچہ ہل جائے گا، تحریک چلے گی، وکلا تحریک 2007 جیسی ایک بار پھر اٹھ سکتی ہے، آئینی جنگ شروع ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ، ایگزیکٹو بمقابلہ عدلیہ۔ یہ ٹکر پاکستان کی تاریخ بدل دے گی۔ آج کا سوال صرف اتنا ہے، کیا پاکستان کا آئین بچ سکے گا؟ کیا عدلیہ آزاد رہے گی؟ کیا عوام انصاف پا سکیں گے؟ اور ہماری آنے والی نسلیں یہی پوچھیں گی، وہ کون سا دن تھا جب پاکستان کا آئین ٹوٹا اور کس نے آواز نہ اٹھائی؟ 2 ججوں کا استعفیٰ صرف ایک واقعہ نہیں ہے،
یہ پورے نظام کا نوحہ ہے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، یا تو آئین بچے گا یا یہ ملک ایک نئے عہد تاریکی میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج پاکستان میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ صرف عدلیہ تک محدود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے، ایک نیا آرمی ایکٹ پاس کر دیا گیا جو آرمی چیف کو ناقابل یقین اختیارات دیتا ہے۔ یہ دو واقعات اکٹھے ہونا معمولی نہیں، یہ پورے نظام کے نئے زاویے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں عدلیہ، سیاست، پارلیمنٹ سب کی نئی جگہیں طے ہو رہی ہیں۔ یہ ایکٹ 27ویں ترمیم کے ساتھ ملا کر اگر ہم دیکھیں تو ایک نئی تصویر بنتی ہے۔ دیکھیں ذرا نیا آرمی ایکٹ کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کو خصوصی اختیارات دے دیے، ان کی مدت ملازمت کو مزید تحفظ دے دیا، ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتی چیلنج محدود، ٹرائلز، فنڈنگ، کمانڈ فیصلوں میں مکمل شیٹ، ان کی اجازت کے بغیر کسی فوجی افسر کی انکوائری تقریباً ناممکن۔ فوجی افسران کے خلاف کارروائیاں اب قانونی تحفظ کے ساتھ، جو کیسز پہلے سول عدالتوں میں آنے کا خطرہ تھا اب فوج انہیں آرمی ایکٹ کے تحت واپس لے سکتی ہے۔ ورکرز، سیولین، انٹیلیجنس معاونین کو بھی تحفظ مل جائے گا، یعنی جو لوگ فوج کے اداروں کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ بھی اب اس ایکٹ کے تحت قانونی شیلڈ میں آ گئے ہیں۔ اور آرمی چیف کی پالیسی ڈومین وسیع کر دی گئی ہے، جس میں ملکی سلامتی، معاشی فیصلے، سفارتی پروٹوکول، ان سب میں آرمی قیادت کو قانونی وزن دے دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور نیا آرمی ایکٹ، یہ دونوں قوانین ایک ساتھ پاس ہونے کے معنی کیا ہیں؟ عدلیہ کمزور، انتظامیہ طاقتور۔ 27ویں ترمیم عدلیہ کی سپریمیسی کو ختم کرتی ہے، نیا آرمی ایکٹ انتظامیہ کے فوجی حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور ریاستی طاقت کا محور تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ سٹرکچر میں سب سے بڑا وزن اب عدلیہ سے ہٹ کر انتظامیہ اور آرمی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے آئینی سیٹ اپ کی ری انجینئرنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ جواب سخت ہے، انصاف مزید مشکل ہو جائے گا، سیاسی گرفتاریوں کے خلاف ریلیف مشکل ہو جائے گا، گمشدگیوں جیسے معاملات، پیچیدہ طاقتور لوگوں کے خلاف مقدمات سب ختم ہو جائیں گے۔ عام آدمی عدلیہ میں اعتماد کھو دے گا۔ جب آئینی ادارے کمزور ہوں تو سب سے پہلا نقصان غریب عوام کو ہوتا ہے۔ سب پاکستان کی نئی آئینی سمت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ عالمی سرمایہ کار ایسے ماحول میں اعتماد کھو دیں گے، معیشت پر براہ راست اثر پڑے گا۔ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، مزید استعفے، مزید جج، تو بحران بڑھ جائے گا۔ بار کونسلز، وکلاء برادری بڑے احتجاج کا اعلان کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ تقسیم ہے، عدالت کے اندر گروپ بندی شروع ہو سکتی ہے، سیاسی کشمکش بڑھ سکتی ہے، اپوزیشن اسے جوڈیشل کو قرار دے گی، اور آئینی مقدمات جیسے میں نے پہلے کہا FCC جائیں گے، اور عدالت عظمیٰ کی اہمیت بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ تو دوستو پھر یہ کہتا ہوں، آج کے یہ جو 2 استعفے یہ صرف کوئی اعلان نہیں تھا، اور یہ پورے کا پورا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا، اور نیا آرمی ایکٹ اب یہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان ایک نئے ہائیبرڈ کانسٹیٹیوشنل ماڈل کی طرف جا رہا ہے۔ سوال پھر میں وہی دہرا رہا ہوں، کیا آئین بچے گا؟ کیا عدلیہ کھڑی رہے گی؟ کیا عوام انصاف پا سکیں گے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں پاکستان کی تاریخ ایک نیا رخ لے کر اب اگلے 50 سال کا راستہ طے کرے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس امید کے اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اجازت، اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔